پھر غزوہ تبوک کا واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے، بڑا ہی مشہور ہے۔ یہ مدینہ المنورہ میں سب سے سخت ترین غزوہ جو تھا تبوک کا، یہ وہ واقعہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کرنے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ حالات جو ہیں مسلمانوں کے بڑے تکلیف دہ ہیں اور سامنے فوج بہت طاقتور فوج، روم کی فوج ہے، سب لوگ چندہ کیجئے۔ کئی لوگوں نے چندہ کیا، بہت کچھ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال جو تھا بہت کم تھا، اس وقت میں تنگی تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت میں اچھے خاصی یعنی اللہ تعالی نے نوازا ہوا تھا، مطلب مال تھا۔ آپ نے سوچا کہ آج موقع ہے، میں آج صدیق سے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ یہ میں نے واقعہ کئی جگہ بیان کیا، پر یہاں بھی جب آپ کی سیرت چل رہی ہے تو بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اپنے گھر سے آدھا مال آپ نے لیا، آدھا گھر میں رکھا، اور سارا آدھا مال لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ یا رسول اللہ، یہ سارا کچھ میری طرف سے حاضر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر گھر میں کچھ چھوڑا یا نہیں؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ گھر میں بھی اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں جتنا آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے حال میں آتے ہیں کہ بدن پر کمبل لپیٹے ہوئے اور کچھ تھوڑا بہت ہی مال ہے لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے اسلام کی خاطر یہ میں پیش کرتا ہوں، یہ مال میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا جو میرے پاس تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے اور ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت بہت سی کتابوں میں ہے، جو کتاب میں جو پڑھ رہا ہوں، مختار المختار من مناقب الاخیار، اس کے صفحہ نمبر 14 پر یہ روایت موجود ہے عربی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر پر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہاں مال جو لائے ہو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ الفاظ ہیں بالکل حدیث پاک، اب قیت لہم اللہ ورسولہ، گھر پر میں نے گھر والوں کے لیے، لہم اللہ، گھر والوں کے لیے میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ گھر میں کیا باقی رکھا؟ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دی۔ سب کچھ لے آیا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں تھا، اب کچھ نہیں بچا، جو کچھ تھا یہی لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ سرکار مسکرائے، اور وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اس شخص سے میں کبھی آگے نہیں جا سکتا، نیکیوں میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس کا جذبہ کچھ اور ہی ہے، یہ الگ ہی چیز ہے۔ تو یہ آپ لوگوں میں یہ تمنا رہتی تھی کہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، صحابہ میں یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تمنا رہتی، تو یہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر یہ الفاظ دیکھیے، اب قیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان لوگوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑا۔ اب بتائیے کہ یہ ایک صحابی، اور وہ بھی کون سے صحابی؟ جو سب سے بڑے مرتبے والے صحابی ہیں، وہ یہ عرض کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ اور رسول کو چھوڑا۔ لوگوں کو آج اس پر بھی وسوسہ آتا ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ رسول، اللہ چاہے تو اللہ اور رسول چاہے تو ہو جائے گا، اللہ اور رسول، کیوں رسول کا نام لیتے ہو؟ اللہ اللہ کرو، رسول کو اللہ سے ملا دیتے ہو، شرک ہے، شرک ہے، رسول اور اللہ کو ملا دینا شرک ہے، رسول بس آئے ان کا کام ہو گیا چلے گئے، اب اللہ اللہ کرنی چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ رسول کو ملا رہے ہیں، شرک نہیں ہو رہا ہے، سرکار سن رہے ہیں، سن کر مسکرا رہے ہیں، قبول فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہتے وہ بغیر تو نے شرک کر دیا، اللہ کے ساتھ مجھے ملا دیا، اللہ کے نام، یہ غلط۔ سرکار نے قبول فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ اور رسول کا نام ایک ساتھ لینے میں کوئی شرک نہیں ہوتا، بلکہ آگے وہ روایت آئے گی، میں انشاءاللہ آگے بھی پیش کروں گا وہ روایت بھی، کہ اللہ اور رسول کے نام کو ملانے سے کیا ملتا ہے۔ تو یہ وسوسہ ہے شیطان کا کہ اللہ اور رسول کا نام ملا دیا شرک ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا نام ساتھ میں لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ کا عقیدہ یہ ہے, اور آج کے لوگ جو گندی عقیدے سکھا رہے ہیں, تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہمیں کس عقیدے پر رہنا ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑا ہے. پروانے کو شمع ہے تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا اور رسول بس. سبحان اللہ, سارا مال لے کر آ گیا یا رسول اللہ. یہاں پر اس روایت میں آگے ایک دوسری جگہ پر اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ اب جبریل امین حاضر ہوئے. کہیں اور میں نے پڑھا ہے کہ آ کر وہ بھی اسی طرح کمبل لپیٹے ہوئے آئے تھے جیسے ابوبکر صدیق آئے تھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ, سارے فرشتے جو آسمان کے انہوں نے صدیق اکبر کی اتباع میں صدیق اکبر کی طرح کمبل لپیٹا ہوا ہے. سبحان اللہ, اللہ نے اتنا پسند فرمایا اس ادا کو. آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, صدیق اکبر کو اللہ عز و جل سلام ارشاد فرماتا ہے. سبحان اللہ, الفاظ ہیں یہاں پر, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, صفحہ نمبر 18 پر یہ حدیث ہے. صدیق اکبر پر اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے, اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھو کہ وہ میرے اس فقر و فاقے سے راضی ہے یا نہیں, مجھ سے راضی ہے نا, یا مجھ سے ناراض ہے. دیکھیے یہ کون پوچھ رہا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل خود پوچھ رہا ہے. اب یعنی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں یار, اللہ کے نیک بندے, اللہ نے وہ مقام عطا فرمائے. یہ لوگ شیطانی وسوسوں میں کہاں پھنس گئے ہیں کہ اللہ کی بس, اللہ کے آگے کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. بے شک اللہ قادر مطلق ہے, لیکن اس نے اپنے بندوں کو وہ راز و نیاز عطا فرمایا ہے, وہ مقام عطا فرمایا. خود اللہ پوچھ رہا ہے کہ پوچھو کہ میرے اس فقر و فاقے سے جو میں نے اسے دیا مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض ہے. حدیث پاک کے الفاظ آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں میں. صفحہ نمبر 18 المختار 18 صفحہ نمبر 18 المختار من مناقب الاخیار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین نے یہ کہا تو ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا ابا بکر ان اللہ یقرأ علیک السلام, اے ابو بکر اللہ تم پر سلام کہتا ہے, اور یقول لک, اور تم سے ارشاد فرماتا ہے, راض انت عنی فی فقرک ام ساخط, تمہارے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو. یہ اللہ پوچھ رہا ہے, رسول اللہ فرما رہے ہیں. کیا ہے یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کیوں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اب پڑھتے ہیں تو پھر ان کو ضعیف حدیث, ارے کیا ہے اسلام, کیا ہے وہ سمجھو. اللہ عز و جل راز و نیاز, محبت, مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنے بندوں کو, مان لو. اپنے جیسا مت سمجھو, اپنے جیسا سمجھنے کی وجہ سے ہی یہ ساری بیماریاں پھیلی ہیں. ان کے مقام کو سمجھ لو تو انشاءاللہ سارے وسوسے اپنے آپ دور نکل جائیں گے. تو آئیے محبت والوں کے لیے کہتا ہوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل خود ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. تو جس ابو بکر کو جس نبی نے صدیق بنایا اس نبی کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ, اتنا دوں گا میرے محبوب آپ کو, اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ گے. تو قیامت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے راضی ہوں گے جب تک کہ آپ کا امتی جہنم میں رہے گا. میرے آقا جب تک کہ ہر امتی کو جہنم سے نہیں نکال لیں گے, جنت میں نہیں پہنچائیں گے, میرے آقا فرماتے میں راضی ہونے والا نہیں ہوں, میں راضی نہیں ہوں گا. میرے آقا راضی اسی وقت ہوں گے جب تک کہ ایک ایک ایمان والا, ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے. صدیق اکبر سے اللہ عز و جل خود پوچھے کہ میرے صدیق تم راضی ہو یا ناراض ہو, تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہوگا, کتنا پیارا مقام ہوگا. آپ سے کیسے اللہ عز و جل, بلکہ ہمارے عشق والے جو علماء ہیں, محبت والے جو ہیں, ان کا تو کہنا ہی یہی ہے کہ قیامت جو ہے وہ کیا ہے. کہتے ہیں قیامت یہی ہے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. میرے آقا کی شان دکھائی جائے گی قیامت کے میرا نبی کیا ہے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. وہاں پتہ چلے گا محمد کیا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیق اکبر سے اللہ عز و جل خود پوچھے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا راز و نیاز اور کتنے کیا مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا. سبحان اللہ. اب یہاں پر جب یہ
تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے، آپ کی شفاعت کے صدقے میں ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا، میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا، یا رسول اللہ نہیں نہیں، میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، میں ناراض ہوں گا، میں تو راضی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ مقام صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کافی طویل ہو گیا آڈیو، بات آ گئی تو رکا نہیں جاتا، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، سنیں، یاد رکھنے کی کوشش کریں، یاد رہے گا تو انشاءاللہ محبت بڑھتی رہے گی، محبت ضروری ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، حضور نے حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا ہے ایمان جس کے پاس نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں نا، خطبے میں یہ الا لا ایمان لمن لا محبت له، جس کے، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، جس کے پاس محبت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ یہ محبت، اللہ والوں کی محبت، صحابہ کی محبت، بزرگوں کی محبت، اولیاء کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، سب سے بڑھ کر رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جتنی مضبوط ہوگی اتنا مضبوط ایمان ہوگا۔ تو اللہ ہمیں ایسے اپنے بندوں کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم محبت والوں میں رکھے، غداروں سے اور مکاروں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے، اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔